ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، مالدہ میں۔ مالدہ اسٹیشن سے کلیا چک جانے میں عام طور سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، مجھے 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے پر جلوس نکل رہا تھا صاحب۔ کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے۔ ڈی جے بج رہا ہے، راستوں کو جام کر کے، ناچ کر کے، گا کر کے، نعرے لگا کر کے لوگ محبت رسول ظاہر کر رہے ہیں۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ جلوس نہیں نکالے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری ہے۔ نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی۔ فجر کا وقت تھا، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاشت کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس، شوہر بیمار ہے تو اماں عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر سکے۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا، میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے، بے چینی بڑھنے لگی، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑک لیتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، ہے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، ہے اللہ سکرات الموت پر تو میری مدد فرما۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو بہت غلط سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تب میں نے موت کی سختی کو غلط سمجھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ کی زبان سے نکلا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں شامل فرما دے، اپنے صدیقین میں شامل فرما دے، اپنے شہداء میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے بہترین بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم کو بھی موت آئی، یہ موت ہے میرے بھائی،
اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو یہ مال و دولت کی اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، حتی زرتم المقابر، مگر ایک دن آئے گا جب تم قبرستان جاؤ گے، جب تمہاری موت ہو جائے گی، تم قبرستان پہنچو گے، کلا سوف تعلمون، اس کے بعد تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا، ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بندے کو قبر میں دفنایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے دفنا کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو مردے کو فوراً دوبارہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، دوبارہ اس کے اندر زندگی ڈالی جاتی ہے، اور وہ دفنا کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، یہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوا، بھئی مسلمان اپنے مردوں کو قبر میں دفناتا ہے، مگر ہمارے ہندو بھائیوں کیا تو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ پارسی لوگوں کے یہاں تو لاش میں مسالہ لگا کر کے چیل کبوں کو کھلا دیا جاتا ہے، ان کے یہاں کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ کوئی پانی میں سفر کر رہا تھا، ڈوب کر کے مر گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، اس کا قبر میں حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ کوئی فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور فلائٹ میں حادثہ ہو گیا اور فلائٹ میں جتنے لوگ تھے سب مر گئے، چیتلے اڑ گئے، ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا قبر کے اندر؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام سمبھو ہے کہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ اللہ جس حال میں چاہے گا اور جہاں چاہے گا وہاں قبر کا جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا میرے بھائی۔ مسلمان کے مردوں کو قبر کے اندر عذاب اور ثواب جو ہوگا وہ ملے گا، غیر مسلم جن کو جلا دیا جاتا ہے ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، پارسیوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، فلائٹ کے اندر جلنے والوں کا بھی قبر کا معاملہ ہوگا۔ اب ان کا کیسے معاملہ ہوگا اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن ہوگا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری لاجک میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دو فرشتے آئے، منکر نکیر، انہوں نے بٹھایا آپ کو، انہوں نے 3 سوال پوچھا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا؟ یہی 3 سوال ہوگا بس، چوتھا کوئی سوال نہیں۔ کتنی پراپرٹی بنا کے آئے سوال نہیں، کتنا پڑھ لکھ کر کے آئے یہ بھی سوال نہیں، کتنا دھن دولت کمایا یہ بھی سوال نہیں، سوال 3 ہوگا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائیو، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اسکول میں تو نہیں ملے گا، کالج میں تو نہیں ملے گا، سائنس میں نہیں ملے گا، میتھ میں نہیں ملے گا، ہسٹری میں نہیں ملے گا، انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مجھے اعتراض نہیں، آپ اسکول بھیجو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناؤ، اپنی بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑھ کر بھی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے، اسے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتا ہو اس کا اسلام، اس کا دین کیا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ اس کے نبی کون۔ جس اسکول میں کرسمس کے موقع پر
اوپر سے ٹافی گرا کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ٹافی بانٹ رہا ہے۔ جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو، وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے، تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل سکتی ہو، وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرم و حیا آئے گی؟ اسی لیے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ نام تھا سلمہ بانو، نام تھا عائشہ بانو، اس نے نام رکھ لیا سنگیتا دیوی، سیتا دیوی، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا، اس نے مرتد بھی ہو گئی۔ وہ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آفتاب اور شردا کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی، مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جال میں پھنسایا گیا اور ان کو مرتد بنایا گیا اور مار کر کے عزت لوٹ کر کے ختم کر دیا گیا، ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج تو میڈیا والوں کو بھی خریدا جا رہا ہے۔ اس ملک میں ایک چینل تھا، نیوز چینل، جو تھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا، اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا بھی جرنلسٹ تھا، ایک ایسا بھی پترکار تھا، صحافی تھا، وہ نہیں بکا، اس نے کہا میں این ڈی ٹی وی سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ ایسے پترکاروں اور ایسے جرنلسٹ کی حفاظت کرے، انہیں اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آج ہماری بیٹیوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا، اور قبر میں یہی 3 سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا، رٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے نکلے میرا دین اسلام ہے تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا، آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی، تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے منہ سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہیں۔ فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے حدیثوں کو پڑھا تھا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھا تھا۔ آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ پہلے تو بوڑھی عورتیں گھر میں رہتی تھی، وہ بیچاری صبح صبح قرآن پڑھتی تھی، اب تو وہ بوڑھیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب کی تو عورتیں وہ ہیں کہ صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو موبائل پر سیریل دیکھتی ہیں، پہلے رات کو بستر پہ سونے لگتی ہیں تو سیریل دیکھتی ہیں۔ نوجوان کو گانا سننے سے فرصت نہیں، بڈھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قبر میں 3 سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا، اور جو انسان کافر تھا، منافق تھا، اسلام پر نہیں چلتا تھا، اس کے منہ سے صحیح جواب نہیں نکلے گا، وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا، اس کے منہ سے بس ایک ہی جواب نکلے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کہ ما دریت وما تلیتا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے حدیث پڑھی، نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا، نہ تو مدرسے گیا، نہ تو نے علماء سے سیکھا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ۔
ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو. کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے. اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی، تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا، کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا دے. لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں. کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لو، تو تمہارا کیا حال ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. جہنم، ہائے ہائے، اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا ہے. کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم. جہنم وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ملے گی. جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کر کے رکھی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو. جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا، ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا، اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو. میرے بھائیوں، آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے اس کی لاش کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچو میرے بھائیوں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہماری بیوی ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، تم یقین کی نظروں سے جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور دنیا میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، رات کافی ہو رہی ہے. آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بال بچے تندرست ہیں، آپ کو اللہ نے اگر ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی. ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے، دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت عمر نے سچ بات بتا دی، کہا کہ ما اخرجنی الا الجوع، اے ابو بکر کیا بتاؤں، بہت تیز بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی وجہ سے میں نکلا ہوں، میں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی نکلے، دیکھا کہ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے. اے ابو بکر، اے عمر کیا بات ہے، اتنی دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، واللہ ما اخرجنی الا الجوع، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں. ہمارے پاس آج چین سے روٹی مل رہی ہے، چین سے چاول مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. یہاں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں،
دنیا کے اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے بعد دنیا کی سب سے مہان دو ہستیاں ہیں، اور یہ تینوں لوگ بھوکے ہو کر کے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ وہی صحابی تھے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے تو آپ کی اونٹنی ان کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی، اور آپ نے انہی کے گھر میں قیام کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے میزبان تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ روزانہ ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے، اور ابو ایوب انصاری کچھ ناشتہ آپ کو کراتے تھے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ام ایوب نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر موجود ہیں۔ ام ایوب نے کہا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، سواگت، اے اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر پدھارے ہیں، آپ میرے گھر پر آئے ہیں، یہ تو میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ جلدی سے گھر میں تشریف لائیں۔ نبی اکرم نے پوچھا ابو ایوب انصاری ہیں گھر پہ؟ اے اللہ کے نبی وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہے کہ ابو ایوب انصاری کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی، آئے دروازے پر اور خوش ہو کر کے کہنے لگے آج تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے ہیں، ابو بکر میرے گھر پہ آئے ہیں، عمر میرے گھر پہ آئے ہیں۔ تینوں لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ابو ایوب انصاری نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو شام کے ٹائم آتے تھے، دوپہر کے ٹائم آپ نہیں آتے تھے، کیا بات ہے؟ اے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لاؤ۔ اے اللہ کے نبی ابھی لاتا ہوں۔ جلدی سے دوڑے گئے اور کھجوروں کی ہر ٹائپ کی کھجوروں کا گچھا توڑ کے لے آئے۔ کچھ پکی کھجوریں تھی، کچھ کچی کھجوریں تھی، کچھ تر کھجوریں تھی، کچھ سوکھی کھجوریں تھی، ساری کھجوروں کا گچھا لے کے آ گئے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے آ گئے۔ اپنی بیوی سے کہا تو روٹی بنا، اور بکری کو پکڑ کے لائے اور بکری کو ذبح کرنے لگے۔ نبی اکرم نے پوچھا کہ یہ دودھ دینے والی بکری تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ کہا ٹھیک ہے ذبح کر دو۔ بکری ذبح کر دی، گوشت تیار ہو گیا، روٹی تیار ہو گئی، کھجور کھائی جا رہی ہے، پانی پیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے ابو ایوب یہ بکری کا گوشت ہو سکے تو تھوڑا فاطمہ کے گھر بھجوا دینا، اس نے کئی مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، ہو سکے تو میری بیٹی کے گھر یہ گوشت بھجوا دینا۔ اس کے بعد یہ کئی دن کے بھوکے لوگ تھے، روٹی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، طبیعت بالکل مطمئن ہو گئی، سیٹسفائیڈ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کئی دنوں کے بعد آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، کھجور مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، بکرے کا گوشت مل رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، ابھی کچھ دیر پہلے ہم تینوں اتنے بھوکے پیاسے تھے کہ اپنے گھر سے نڈھال ہو کر کے ہم نکلے تھے، اور ابھی اللہ نے کتنا نواز دیا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، ہر طریقے کی کھجوریں بھی مل رہی ہیں، بکرے کا گوشت بھی مل رہا ہے، اور روٹی بھی مل رہی ہے۔ اے ابو بکر، اے عمر، یہی تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ حساب لے گا، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ بھی دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندو تم سے اللہ تمہاری نعمتوں کا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی بھی نعمت ہے اور اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ باڈی بلڈر ہیں اور آپ کے بدن میں طاقت ہے، اس طاقت کا اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت کا اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ بال بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں، خوشحال ہیں، ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریے،
اللہ نے جو نعمت بھی آپ کو دی ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، وہ دولت کی شکل میں ہو، وہ طاقت کی شکل میں ہو، حکومت کی شکل میں ہو، آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے، اس کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں اللہ راضی ہوتا ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ یہ سورہ تکاثر کی آیات کی چند تفسیر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت کے بعد کی زندگی کی بھی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔